نے یہ حکم فرمایا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا, ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا. سرکار یہ تو زیادتی ہو جائے گی, مطلب میں نے سیکھنے بیٹھنا ہے آپ سے, ناظرین نے سیکھنے بیٹھنا ہے آپ سے. یہ سیکھنے والا جو سلسلہ ہے کاظم بھائی, یہ انسان وہ جیسے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک, تو لحد تک یہ سلسلہ سیکھنے والا ختم ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی ہم جیسا بندہ اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میرے پاس پورا علم آ چکا ہے یا میں نے پورا علم حاصل کر لیا ہے. تو یہ ایک ایسا دریا ہے کہ جس سے جتنا پیتے جائیں انسان کا دل نہیں بھرتا. جیسے جیسے یہ ریسرچ کرتا جاتا ہے, جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے, تو اور دریا جو ہیں ان کے راستے کھلتے جاتے ہیں, کئی نہریں اس میں سے نکلتی جاتی ہیں. لہٰذا انسان کی زندگی اختتام پذیر ہو جاتی ہے, لیکن وہ جو اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے, یعنی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان تمام منازل کو طے کر لے گا اور تمام علوم کا علم حاصل کر لے گا, تو یہ اس سے ناممکن ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ ناظرین سے براہ راست اگر کلام کرنا چاہیں تو کر لیں, تاکہ پھر میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں اور بالکل پھر سوال اور جواب اور پھر ایک طویل سلسلہ شروع ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا, اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ناظرین السلام علیکم. سب سے پہلے دعا ہے بارگاہ خالق کائنات میں کہ خالق حقیقی اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں یہ جو وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, خالق حقیقی پوری انسانیت کو اس وبا سے محفوظ فرما. اور پھر بالخصوص وہ لوگ کہ جو اس وبا کی وجہ سے اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں, خالق حقیقی اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. یقیناً ماہ مبارک رمضان یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں انسان اپنی زندگی کی جتنی کوتاہیاں ہیں, کمیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, بلکہ اسے یوں کیوں نہ کہا جائے کہ ان ایام میں کہ جب انسان کی باہر کی تمام ایکٹیویٹیز, تمام حرکات و سکنات, آؤٹنگ جسے آپ کہتے ہیں, وہ ساری کی ساری بند ہو چکی ہے, اور انسان اپنے گھر میں موجود ہے, اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موجود ہے. تو ہمیں یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ جس طرح ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہمیں خالق کائنات نے اپنے گھروں میں مدرسے کا کام, مسجد کا کام, انسانیت کا کام, اصلاح کا کام, اخلاقیات کا کام, یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں دین اسلام میں ان تمام, اور پھر اس سے بڑھ کے انسانیت کا درس دیا ہے. اور یہ انسانیت کو محسوس کرنے کے ایام ہیں کہ اس حالت میں ہم انسانیت کے بارے میں سوچیں. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ جنہیں ہم دوست سمجھتے تھے, جنہیں ہم پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے, جن وسائل کو ہم اپنی زندگی کا ذریعہ سمجھتے تھے, آج وہ سارے کے سارے دوست, احباب, عزیز و اقربا, ان کے پاس شاید اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ کال کر کے ہم سے یہ پوچھ سکیں کہ آپ پہ کیا گزر رہی ہے. بہت کم لوگ ہیں, ورنہ ہر کوئی انسان اپنے نفسا نفسی کے عالم میں ہے اور اپنے گھروں میں بند ہو کے کوشش یہی ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا, میں سم ٹائم بڑی عجیب چیزیں کاظم بھائی مشاہدے سے گزرتی ہیں کہ میں نے ایسے افراد بھی دیکھے کہ صبح کو جو پوسٹ مین پوسٹ پھینک کے جاتا ہے اس پوسٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے. بالکل ایسا ہے, بالکل پہلے گلوز پہنتے ہیں یا وہ سینیٹائزر وہ ہاتھوں پہ لگاتے ہیں, اور پھر جا کے اس چیز کو چھوتے ہیں, اس چیز کو چھوتے ہیں یا اس کو کھولتے ہیں. یعنی انسان اتنا سینسٹیو ہو چکا ہے اس وقت, اتنا اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہے کہ کسی طرح سے میری زندگی محفوظ رہے.
لہٰذا اس بدن کو کسی ایسی چیز کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دیتا جس چیز کو ٹچ کرنے کی وجہ سے اس کے بدن میں بیماری آ جائے، اس کی روح اس کے بدن سے چلی جائے۔ پھر یہ حضرت انسان، میں نے صبح بھی یہ بات کی لیکن اتفاقاً یہ بات آ گئی ہے تو دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ انسان بدن کے لیے، آپ باہر جاتے ہیں تو گلوز پہنے ہوئے ہیں، باہر جاتے ہیں تو ماسک پہنا ہوا ہے، باہر جا رہے ہیں دوسرے لوگوں سے ڈسٹینس رکھا ہوا ہے، کہیں وہ وائرس ہمیں نہ لگ جائے۔ کاش یہ جتنا میں یا میرے جیسے گناہ گار لوگ باڈی کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، کاش ہم اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ یہ باڈی اکیلی انسان کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ جب تک روح کا ملاپ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ باڈی ورک نہیں کرتی، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، پاؤں چل نہیں سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتا، زبان سے کلام نہیں کر سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا۔ یعنی یہ ساری چیزیں انسان کو تب ملتی ہے جب وہ روح اس کے اندر آ جاتی ہے، یعنی جو اصل کرنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ باڈی ساری کی ساری موو کرتی ہے اور موومنٹ آ جاتی ہے پوری باڈی میں، ہم اس روح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ طہارت روح کی طہارت، ایون کہ ان ایام میں بڑے سارے لوگ ایسے ہیں کہ اب بھی وہ روح کے بارے میں نہیں سوچ رہے، اب بھی صرف اور صرف زندگی بچانے اور باقی اس باڈی کو غذا پہنچانے کے لیے سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن روح کا کیا حال ہو رہا ہے اس بات کی طرف متوجہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس طرف بھی آتے ہیں، اس سے پہلے کیونکہ آپ نے جو ماشاءاللہ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اس میں پہلے کچھ اور پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ کی گفتگو کے دوران میں نے کہا کچھ اور بات کریں گے، اب پھر کہا کہ نہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات کہیں سے ابتدا پروگرام کی، جس حوالے سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں اس کی ابتدا کریں گے، بالکل اس پہ آتا ہوں میں۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ افطار وتھ ہدایت، اس میں ہم فقہی مسائل بہت زیادہ گہرے انداز میں ڈسکس کرتے ہیں، روزے کے مسائل کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یہاں پہ کیونکہ افطار کے حوالے سے۔ اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو اس کے اوپر بالکل کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اسکرین کے اوپر ایک ڈونیشن اپیل چل رہی ہے، رمضان 72 پاؤنڈ کی ڈونیشن اپیل ہے، 72 عدد ہے اور 786 ممبرز جو ہیں ان کے لیے یہ ندا ہے، ان کے لیے آواز ہے کہ دیکھیں اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ لبیک کہتے ہیں۔ 72 کا عدد جو دیا گیا ہے اس میں وہ شہدائے کربلا کے حوالے سے ہے کہ سفر تو اس کا رمضان سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے اور پھر کربلا پہ اور پھر کربلا سے بعد آگے اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ اس اپیل میں ون آف ڈونیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں۔ 20 عدد ہمارے پاس ابھی تک ون آف ڈونیشن کے ممبرز آئے ہیں، آپ چاہیں پروگرام کے دوران بھی کال کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہماری ہاٹ لائن پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں اپنے کوئی سوال جواب پوچھنے ہوں آپ نے اس سلسلے میں جس کا یہ پروگرام ہے، جس حوالے سے افطاری اور روزے کے مسائل یا پھر کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے سوال کو فوکس رکھیے گا کہ انہی مسائل کے حوالے سے بات کریں، اسی دوران کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ یہ نشست آپ کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ پہلے کالر میرے ساتھ ہیں، پہلے مہمان ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک، رمضان مبارک۔ کسی نے بولا کعبہ بڑا ہے، کسی نے کہا کنبھ کا میلہ بڑا ہے، دونوں کا باپتا کنبھ کرم۔ وہ 6 ماہ سوتا اسی تھا۔ رانا صاحب thank you very much for calling in the program. I'm very sorry I cannot entertain you. This program is based on the subject. If you are having any questions regarding the Ramadan and the Roza, I request you to please remain in that bracket, subject of the program, topic of the program on which we are talking. وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ I request you, if you have some questions, please do call. If you don't have any questions, this is not the time to analyze anything. Right? Thank you very much. قبلہ روزہ کہاں سے آپ کو ہم لے کے آئیں؟ طبی اثرات پہ بات کرتے ہیں روزے کی۔ ٹھیک ہے، جسمانی کس طریقے سے جسم کو روزے کے فوائد ہوتے ہیں،
روزے کے جسمانی فوائد کیا ہیں؟ ایک، جب مومن روزہ رکھتا ہے، صبح سحری کرتا ہے فجر کے وقت، اور اس کے بعد وہ مغرب کی اذان تک، جب تک سورج کی روشنی ختم نہیں ہو جاتی، جہاں پر وہ قیام پذیر ہوتا ہے، تو پھر اس پورے پروسیس کے دوران جو اس کے طبی اثرات ہوتے ہیں جسم کے اوپر، وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا جواب میں پہلے کالر ایک لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، ہم نے رضوی بھائی کو دیکھا نہیں آپ کے ساتھ عادل صاحب، جو دروپتی تھی وہ محمد صاحب کی بیٹی تھی، اس کا شریعام سنے راج صاحب؟ دروپتی محمد صاحب کی بیٹی تھی، اللہ نے جب ختم کیا وہ کالی رات تھی، ماں کالی رات، اس نے کہا کہ دن نہیں چلنے دیں جو بھی وہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے رانا صاحب، تھینک یو رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، گڈ نائٹ۔ جناب، روزے کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ تو آپ نے جیسے طبی اثرات کیا کیا طبی حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جتنی یہ بیماریاں اس وقت موجود ہیں، اس میں بڑی ساری بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اس روزے میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی وہ کیسے موجود ہے؟ وہ اس لیے موجود ہے کہ چونکہ نارمل ڈیز میں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کھانے پینے کی وجہ سے ہمارا جو معدے کا جو نظام ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی اس میں اضافہ ہے، کبھی اس میں کمی ہے، کبھی اس میں کچھ ہے، کبھی اس میں کچھ ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کے لیے آپ دیکھیے کہ معصومین علیہم السلام کی احادیث موجود ہیں کہ آپ نے روزہ جب کھولنا ہے تو کون کون سی چیزوں کو استعمال کیا جائے، تو وہ جو پوری ڈے کی ویکنیس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری وہ 2 4 5 کھجوریں جو ہیں اس کو کور کر لیتی ہیں، یا نمک یا دودھ جو استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ جو انسان میں ایک ویکنیس آتی ہے اس کو وہ ریکور کر لیتی ہیں، لہٰذا وہ اپنے باڈی کی جو ویکنیس تھی وہ ٹھیک کر لیتا۔ دوسری بات، یہ روزے میں انسان ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک بالکل مکان ہے کہ جو بالکل خالی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں پڑی ہوئی کہ جو نقصان دہ ہو، یہ خالی ایک کمرے کی مانند ہو جاتا ہے انسان کا معدہ۔ صبح جب آپ نے سحری کر لی، اب شام کو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کمرے میں ایسا سامان اکٹھا کیا جائے کہ جو کمرے کی خوبصورتی کا باعث بنے۔ کبھی بھی کوئی انسان خالی کمرہ اگر اس کو دیا جاتا ہے اور اسے کہا یہ جاتا ہے کہ اسے سنوارنا اب تیری ذمہ داری ہے، تو وہ کبھی بھی ایسی کوئی چیز اس کمرے میں نہیں لے کے آتا کہ جس کی وجہ سے کمرے کی خوبصورتی پہ بھی اثر پڑتا ہو، اور باہر سے آ کے دیکھنے والے افراد بھی یہ کہیں کہ کیسا تم نے یار یہ خرابی پیدا کی ہوئی ہے، اتنا خوبصورت کمرہ تھا، تم نے ہر چیز بکھیری ہوئی ہے، اس میں یہ کیا ہوا ہے، گند ڈالا ہوا ہے، سارا کچھ کیا۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان کے روزے جو ہیں، یہ انسان کے اندر جتنی کثافتیں ہوتی ہیں، جتنی غلاظتیں ہوتی ہیں، جتنی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ماہ مبارک رمضان کے ان روزوں کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے وہ ساری کثافتیں جو ہے وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، لوگ جم جوائن کرتے ہیں تاکہ یہ کسی طرح سے ہماری باڈی جو ہے وہ اس کا لیول وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک وہ چاہتے ہیں۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے ایک نعمت ہمیں عطا کی ہے اللہ رب العزت نے، جو روزوں کی شکل میں ہمیں ملی ہے، کہ اس میں ہمیں ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ہماری اللہ ڈائٹنگ کروا رہا ہے، اور وہ ایسی ڈائٹ کروا رہا ہے کہ جس ڈائٹ میں، دوسری ڈائٹ میں انسان پتہ نہیں کن کن فضولیات میں بھی پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں بعد میں کیا کچھ کرتا ہے، کیسا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ایکسرسائز کر لی یا اس طرح کر لیا۔ یہ ڈائٹ ایسی ہے کہ جس ڈائٹ میں انسان جب سانس بھی لیتا ہے تو اس سانس کو بھی عبادت الہیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر اس ڈائٹ میں انسان اپنی نظر کرتا ہے ان چیزوں پہ کہ جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے، تو ان چیزوں پہ نظر پڑنے کو بھی اللہ اپنی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ پھر یہ زبان جو سارا سال چلتی ہے، اس پہ بھی اللہ دیکھیے اس ماہ مبارک رمضان کی اس ڈائٹ میں اس نے اس حضرت انسان کی زبان کے بھی
ایک ایک لفظ جو اللہ کی رضا کے مطابق نکلتا ہے اس کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اسی طرح اس کی مثال آپ ایک یہ لے لیں کہ قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت ہی پڑھ لیتا ہے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ، اور روزے کا فائدہ بھی یہی ہے کہ روزے میں آپ دیکھیے کتنے اس حوالے سے فرامین بھی ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، بزرگ علماء بھی یہ کہا کرتے تھے کہ انسان اگر نظر ویک ہو جائے تو کوشش یہ کیجئے، یعنی وہ لوگ کہ جو دین کے ساتھ مربوط ہے، جن کا اس روحانی حوالے سے ایک تعلق، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نظر پہ اثر پڑتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن حکیم کریں. تلاوت قرآن حکیم کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو اس کی کتاب کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ آپ کی نظر کو بہتر کر دے گا. بلکہ میرے پردادا استاد، ان کا ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، چلیں وہ بھی اس ماہ مبارک رمضان کے ہی توسل سے عرض کر دیتے ہیں. مجالس میں کئی مرتبہ یہ جملہ میں نے عرض کیا. وہ فرماتے ہیں کہ نارمل بھی ماہ مبارک رمضان کی تو ایک عظمت ہی اپنی ہے نہیں، نارملی جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ ٹچ کر کے پڑھنا چاہیے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. جو انہوں نے فائدہ بتایا وہ بہت خوبصورت فائدہ ہے. وہ فرماتے ہیں جب قرآن حکیم کے ان الفاظ کو آپ ٹچ کر کے پڑھیں گے، جب آپ قرآن حکیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کے بدن کے کسی حصے میں کہیں پہ بھی اگر درد ہو رہا ہے تو وہ انگلی وہاں پہ رکھیں تو اللہ اس قرآن کے الفاظ کو ٹچ کرنے کے توسل سے آپ کے اس درد کو دور کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہم نے ان اثرات پہ، کیونکہ امساک کے بعد جس وقت ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد تک مغرب تک جو ہے وہ جسم میں تمام کثافتیں جو ہوتی ہیں، جو ایک ریئیکشنز ہوتا ہے مختلف کیمیکلز کے حوالے سے، جو باڈی ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ کلین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے بالکل یہ پوری ریسرچ ہے اس حوالے سے، یہ سب کچھ بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہے. بلکہ قطع کلامی کی بات یہاں تک ہے کہ یہ جو شوگر یا کولیسٹرول کے، میں پچھلے دنوں میں چونکہ صرف یہی کتابیں نہیں اور کتابیں جو ہیں وہ بھی جو بھی میرے سامنے آئے میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس میں سے اس کو پڑھا جائے اور پڑھ کے اس میں سے کچھ حاصل کیا جائے. صرف کتاب کو پڑھ دینا کافی نہیں ہے. تو پچھلے دنوں میں بڑے سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ریسرچ کر کے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان بیماریوں سے بچ جائیں، جیسے یہ شوگر وغیرہ ہے، کولیسٹرول وغیرہ ہے یا باقی، تو انہوں نے کہا ایک تو مٹی کے برتن استعمال کریں. یہ مٹی کے برتن آج یہ کہہ رہے ہیں 1400 سال پہلے معصومین علیہ السلام کی فرامین میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس دور میں مٹی ہی کے برتن استعمال. آپ کو بھی پتہ ہے، ہم بھی کیونکہ گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارے ہاں بھی اب تک جو تھی وہ مٹی کی ہانڈیاں اور وہ پیالے وہی چیزیں استعمال کی جاتی. میں نے کل ہی مٹی کی ہانڈیاں میں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا. بالکل کیا. اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کے یہ جو بیماریاں ہیں ان کو اگر آپ کم کرنا چاہتے ہو، لمبے رکوع کرو، لمبے سجدے کرو. یہ لمبا رکوع کرنے کی وجہ سے اور لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے یہ جو ہمارا باڈی میں یہ بلڈ کا جو ایک سرکولیشن ہوتی ہے، جو ایک سسٹم ہوتا ہے، اگر ہم کھڑے ہیں تو یہ ایک سلسلے میں چلتا رہے، اگر بیٹھے ہیں تو اس میں چلتا رہے گا. لیکن جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو وہ سارا ہمارے ہیڈ اور پوری باڈی میں اس کی سرکولیشن کا ایک سسٹم جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. یعنی پریشر اس کا مختلف اعضاء میں مختلف انداز کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ جو پرابلمز ہے میڈیکلی وہ آپ کی کم ہو جاتی ہیں. اور اگر زیادہ اس بات کی طرف توجہ کریں تو آپ کو زیادہ ایکسرسائز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور انسان کا اپنا بدن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور انسان روحانی طور پہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے روزے کے طبی فوائد پہ گفتگو کی اور مفصل اور تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے. لیکن آپ بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ سامنے ہے، اس حوالے سے مزید گفتگو کر سکتے ہیں. قبلہ اب آتے ہیں روزے کے تربیتی سبحان اللہ
کہ اس کے تربیتی اصل میں کون کون سے پہلو ہیں جس پر رب العالمین جو ہے وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے. آپ کی تربیت میں مزید پختگی، اگر آپ بھولے ہوئے ہیں تو یاد دلانا ہے، اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو پختگی آنی ہے اس کے اندر. کون کون سی ایسی سائٹس ہیں، ایسی جو ہے وہ اس کے اندر ویریشنز ہیں یا جگہیں ہیں جہاں پر تربیتی اثرات اس کے ہوتے ہیں؟ کون کون سے عوامل ہیں وہ، کہاں کہاں، اگر ہم اس کو سیکشن وائز کرتے چلیں جائیں؟ کاظم بھائی، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ ایک ماہ مبارک رمضان نہیں، کئی ماہ مبارک رمضان میں صرف اور صرف یہ جو آپ نے فرمایا اسی پہ بات ہوتی رہے تو شاید پھر بھی ہم اپنی گفتگو کو مکمل نہ کر سکیں. چونکہ ماہ یہ جو روزہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ روزے کے ہمیں تربیتی حوالے سے معصومین نے بھی اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو امام اپنی پوری اولاد کو اکٹھا کر لیتے تھے اور اکٹھا کر کے کہا کرتے تھے کہ اب عبادت الہیہ میں، یعنی اس گھر میں تو ہر وقت عبادت ہوتی ہے، لیکن جب ماہ مبارک رمضان آ جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ اور جتنی عبادت پہلے کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اشتیاق کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں عبادت کرو، جتنی کر سکتے ہو. وجہ کیا تھی؟ معصوم فرماتے ایک تو ماہ مبارک رمضان میں رزق تقسیم ہوتا ہے. اب دیکھیے بات پورے ماہ مبارک رمضان کی ہے، اور اگر آپ شب قدر جسے کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، لیلۃ القدر کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جو اس میں انسان جو عبادات کرتا ہے اور اس عبادت کرنے والے کو اس کا ما حصل کیا، اس کو فیڈ بیک اس کا کیا ملتا ہے، اگر انہی چیزوں کا مطالعہ کر لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن معصوم نے فرمایا کہ پورے ماہ مبارک رمضان میں، یعنی انسان صرف یہ نہ سوچے، کیونکہ حضرت انسان کی مینٹیلٹی کو تو اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کے ولی بھی جانتے ہیں، اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں، علم نبوت سے ولی جانتے ہیں، امامت کے علم کی وجہ سے جو اللہ نے انہیں علم امامت دے رکھا ہے. تو اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو لیلۃ القدر آتی ہے اس میں ساری رات عبادت کرتے رہو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو کہ اس میں یہ ساری چیزیں ملتے ہیں، حج میں جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، زندگی جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر رزق کا جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، کس کے مقدر میں کتنا رزق ہے، وہ ساری چیزیں انسان اس رات کو مانگتا ہے. اب جتنی چیزیں مانگ سکتا ہے یا جتنی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، نہ مانگے بھی وہ دے رہا ہے. جب اس وقت تو ہم ظاہری طور پر نہیں مانگ رہے، لیکن کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس سے وہ نواز نہ رہا ہو. لیکن یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک موضوع ہے کہ وہ تو دے رہا ہے، لیکن جن چیزوں کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو حاصل کرتے ہوئے جو وہ ہمیں دے رہا ہے سم ٹائم ہم ان کو بھی کھو دیتے ہیں. یعنی جو ہمارے پاس موجود ہے نعمتیں، ہم اگلے ہدف تک پہنچنے کے لیے پچھلی بھی گنوا بیٹھتے ہیں. یہ بھی اس کی بھی وجوہات ایسے نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دینا نہیں چاہتا، نہیں، ہم سے کچھ اعمال ایسے سرزد ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ذات توحید وہ جو نعمتیں دے رہا ہوتا ہے انہیں بھی روک لیتا ہے کہ یہ ایسا میرا بندہ ہے کہ جو میں اسے مفت میں دے رہا ہوں یہ اس پہ بھی اکتفا نہیں کر رہا اور اگلی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ ان کا بھی ناشکری کر رہا ہے، لہٰذا ان کو روک لیا جائے. اب آ جاتے ہیں اس بات پہ جو آپ نے فرمائی. بالکل، اس میں ایک سیکنڈ ذرا سی معذرت، مجھے ایک کال لینی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انیس حیدر صاحب نیو یارک سے. جناب بالکل خوش آمدید. شکریہ بہت بہت آپ کا. میں سب سے پہلے اپنے بہت ہی قابل احترام مولانا صاحب کو اسلام پیش کروں گا. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ یاد بیان کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح. ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا، وہ یہ ہے کہ رمضان میں لوگ کہتے ہیں، بلکہ علماء بھی بیان کرتے ہیں اور حدیث مختلف جگہ پہ یہ آیا ہے کہ رمضان میں شیطان جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. جی، یعنی 30 دن تک شیطان نہیں آتا سامنے.
تو کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ پھر بھی لوگ برائیاں کرتے ہیں, پھر بھی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ عام طور پر عموماً ہوتی رہتی ہیں, اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی. اسی طرح سے جو ہم پاکستان کی خبریں دیکھ رہے ہیں اور مختلف میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں, تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان تو بند نہیں کیا گیا, لیکن یہ کیا وجوہات ہے. شیطان جو ہے, ایک سوال اور ہے, وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے سوال مجھ سے کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ شیطان کو کس نے بہکایا. تو میں نے کہا یہ تو میں مولانا صاحب بتائیں گے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے, ہر ایک کا نفس ہوتا ہے, وہ نفس کے پیروی کرتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید نفس اتنا غالب ہو جاتا ہے انسان میں, اگر شیطان بند بھی کر دیا جائے تو وہ برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ تھوڑی سی روشنی ضرور ڈال دیجیے گا. شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ انیس بھائی, سلامت رہیں. بالکل آپ کے دونوں سوال پر بالکل بات ہوگی, قبلہ سے گفتگو ہوگی. آپ بالکل ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ کے سوال کی جب باری آئے تو آپ بالکل اس سوال کو بہتر انداز میں سمجھ پائیں اس کے جواب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد صاحب جرمنی سے. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب ایک سوال آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ یہ برائیوں کو جو اللہ تعالیٰ اتنی صرف نظر کرتا رہتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جب اس کی پکڑ آتی ہے, حضرت لوط کی بیوی کو جب پکڑنا تھا تو وہ بشارت دے گئے دینے والے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. قرآن کی بتاتا ہے حضرت نوح کے بیٹے کو وہ بھی نہ بچایا جا سکا. یہ چیزیں جو ہیں آج جو ہے, یہ جو معاملہ چل رہا ہے ان دنوں میں, اس میں اچھوں اور بروں کا فرق ہے. 100 سال کے بعد یہ آئی بیماری, 1819 میں بھی کہتے آئی تھی یہ. اب یہ اس میں اچھے اور برے جو ہیں جو رگڑے جا رہے ہیں, اور یہ کیا وجہ ہے کہ توبہ کی طرف لوگ آئیں گے یا نہیں, اور کب خدا تعالیٰ سے معافی ہوگی؟ خدا حافظ. ٹھیک ہے, توبہ کی طرف کب لوگ آئیں گے. احمد بھائی کافی دور سے فاصلہ طے کرتے ہوئے آتے ہیں, اور جو ہے وہ پھر اپنا سوال, آج تو بڑا اچھا سوال کیا ہے احمد بھائی نے. ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ افطار وتھ ہدایت, آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں, قبلہ مولانا حجت الاسلام عابد رضوی صاحب حاضر ہیں. کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, آپ خوش آمدید ہے. آپ کال کر سکتے ہیں, اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہدایت ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آپ 72 پاؤنڈ کی ون آف ڈونیشن دیکھ رہے ہیں, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے تاکہ یہ 786 جو ہم نے ایک صدا لگائی ہے, یہ 786 افراد جو ہیں وہ اسی مہینے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں اور یہ 786 کا پورا نمبر مکمل ہو سکے. قبلہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی تربیتی اثرات, اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. اس وقت جو پہلا سوال, یا آپ اپنی بات مکمل کر لیں تاکہ میں اجازت ہے سوال کی؟ جی. تو انیس حیدر صاحب نیو یارک سے سوال کیا ہے کہ شیطان تو جکڑ دیا گیا, تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ پھر کیسے جو ہے وہ امت مسلمہ میں بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں, نیکیاں کیوں نہیں ہو رہی, ہر طرف جو ہے وہ امن کیوں نہیں ہے, دودھ اور شہد کی نہریں کیوں نہیں بہہ رہی, شیطان کو تو جکڑ دیا گیا. یہ سوال پہ میں ایک سوال اور لے لوں کالر, اس کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نقوی صاحب گلاسگو سے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ, اللہ کا پنجتن پاک کا خاص کرم ہوا ہے ماشاءاللہ, اور اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. قبلہ صاحب آپ کو بھی سلام. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ صاحب بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, ہمارے تو ویسے بھی پیارے ہیں, ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور تندرستی دے. اور سوال ایک چھوٹے سے 2 ہی کرنے ہیں قبلہ. جی بسم اللہ. آپ نے روزے کا بتایا, معدے کا بتایا کیسے ہوتا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ جسمانی غلاظت تو دور کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ وہ روحانی غلاظت بھی دور کرتا ہے. اور روحانی غلاظت اس طریقے سے دور کرتا ہے کہ بغض, حسد, اس قسم کی چیزیں جو ہیں, غیبت, اس قسم کی چیزوں پہ بھی روزہ ان کی بھی صفائی کرتا ہے روحانی طور پہ. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں آپ. ایک تو سوال یہ ہوگا آپ سے. جی ٹھیک. دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں قبلہ کہ روزہ ایک بہترین عمل ہے جس پہ خدا خود بھی راضی ہوتا ہے کیونکہ اس کا اپنا مہینہ ہے,
اور وہ خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں، جو اس نے کہا اس پہ عمل کر رہے ہیں اور بڑے خوشی و خصوص سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ بات صرف اتنی ہے کہ روزہ صرف بھوک کاٹنے کا نام ہے؟ کیا روزے میں صرف بھوک ہی کاٹی جاتی ہے؟ کیا روزے میں آنکھ شامل نہیں ہے، زبان شامل نہیں ہے، کان شامل نہیں ہے، پاؤں شامل نہیں ہے، ہاتھ شامل نہیں ہے، کاروبار شامل نہیں ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں شامل نہیں ہیں روزے میں؟ صرف روزے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک کاٹنا ایک، اور دوسرا اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ شیطان کو میں نے قید کر لیا ہے، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو شیطان ہمارے اندر ہیں، بڑے شیطان کے قید ہونے کے ڈر سے ہم اپنے چھوٹے شیطانوں کو کیوں نہیں قید کرتے جو ہمارے بس میں؟ اللہ نے تو سہولت دے دی کہ آپ کے لیے شیطان جو ہے وہ قید کر دیا، لیکن ہمارے جو اپنے شیطان ہیں جو ان کو ہم کیوں نہیں قید کر سقتے؟ اس میں آپ تھوڑی سی روشنی مہربانی ہوگی. چھوٹے چھوٹے 2 سوال معصومانہ ہیں. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. بالکل نقوی صاحب کا اور وہی باتیں جس پہ ہم نے کی ہیں انیس حیدر صاحب ان کا اور یہ والا سوال دونوں یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. پہلے ابتدا میں ہی ہم نے اس حوالے سے گزارشات اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کی ہیں. جہاں تک قبلہ شیطان کی والی بات ہے تو ظاہر شیطان تو اس کو تو روک، لیکن شیطان کسی ایک کا نام تو نہیں ہے نا، اس کی بھی پوری ایک فوج ہے. پھر ایک ہے شیطان اور ایک ہے شیطنت، شیطانیت، اور ایک ہے شیطان. ایک ہے شیطان، یعنی اس کے جو اثرات ہیں، یعنی وہ جتنا لوگوں کے اندر سروائیو کر چکا ہے، ان کے اندر جتنا اپنی شیطنت کو بٹھا چکا ہے، اب جو وہ شیطنت ہے وہ نہیں انسان کو جینے دیتی. میں اس کی بڑی سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں. اکثر اوقات بزرگوار یہ دیا کرتے تھے، دنیاوی مثال ہے تاکہ یہ بات میرے خیال میں زیادہ ایزی طریقے سے سمجھی جا سکے، کہ ایک شخص تھا وہ چوریاں کرتا تھا، خدا نخواستہ وہ چوری کرتا تھا. چوریاں کر کر کے اس نے کوشش یہ کی کہ میں تو اپنی زندگی اس طرح سے گزاری ہے، اولاد جو ہے وہ اس کو کسی طرح سے میں پڑھا لوں. بچے پڑھ گئے، بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، وہ سارے ویل ایجوکیٹڈ ہو گئے. اب جب وہ اپنی جاب پہ جاتے تھے یا لوگوں سے ملتے تھے تو وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ یار آپ تو ڈاکٹر بن گئے ہو یا فار ایگزامپل کچھ بھی بن گئے ہو، ابا تمہارا ابھی بھی چوریاں کرتا ہے، کسی طرح اس کو تو چوری سے روکو. انہوں نے ایک پلاننگ طے کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابا جی کو منت کرتے ہیں، ظاہر باپ ہے اور کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے جا کے ابے کے سامنے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا ابا جی آپ باہر معاشرہ جو ہے نا وہ ہمیں جینے نہیں دیتا، کہ آپ تو بڑی بڑی گاڑیاں لے کے پھر رہے ہو یا بڑی اچھی تمہاری ریپوٹیشن ہے، دنیا لوگوں میں ایک اچھا نام ہے، لیکن ابا آپ کا ابھی تک وہی کام چوریوں والے کرتا ہے، تو آپ مہربانی کریں کہ ہمارے لیے چوریاں چھوڑ دیں. بات تھوڑی سمجھنے کی ہے. ابا جی نے کہا ٹھیک ہے پتر، اگر آپ مجھے کہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں نہیں کرتا چوریاں. اب ہوتا کیا کہ جب رات پڑتی اور صبح کو سارے اٹھتے تو بیٹی کے جوتے بیٹے کی چارپائی کے نیچے، بیٹے کے ماں کی چارپائی کے نیچے، ماں والے جو ہیں وہ کسی اور کی چارپائی کے نیچے. وہ پریشان ہو گئے کہ رات کو ہم سوتے ہیں جوتے اتار کے، رب صبح کو اٹھتے ہیں تو جوتے آگے پیچھے ہوتے ہیں، کسی کا جوتا کسی طرف، کسی کا جوتا کسی طرف. انہوں نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ آج رات کسی ایک کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ کرتا کون ہے. وہ رات ایک جو ہے وہ کسی طرح سے وہ چھپ چھپا کے غائب ہو گیا، تھوڑا سا اپنے آپ کو چھپا کے وہ کھڑا رہا، دیکھتا رہا کہ یہ ہوتا کیسے ہے. جب آدھی رات ہوئی تو ابا جی اٹھے، انہوں نے ایک کی جوتی دوسرے کی تیسرے، اس طرح سارا کچھ وہ کر رہے تھے. تو اس بیٹے نے نا وہ آ کے تو اس نے سب کو جگا کے کہا ابا جی یہ کیا کیا آپ نے؟ تو ابا جی نے کہا بیٹا چور چوری سے جا سکتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جا سکتا. تو شیطان تو اس کو تو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، لیکن وہ جو اپنی ہیرا پھیریاں انسان کے اندر چھوڑ گیا ہے نا، وہ جو شیطنت، یعنی ایک بندہ آپ دیکھیے، چونکہ ہم قرآن حکیم کی طرف بھی پوری طرح سے متوجہ نہیں ہوتے، کئی افراد ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ موقع دیتا ہے کہ گناہ کیا ہے، وہ موقع دیتا ہے کہ توبہ کر لے. چونکہ یہ توبہ کے اگر ٹاپک پہ بات کریں تو پھر اور لطف آئے، وہ موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا. پھر انسان، ہماری نشستیں رہیں گی انشاءاللہ، میری 8 نشستیں، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر خالق کہتا ہے
शायद माफ़ी तलब कर ले, लेकिन जिसे वो मौका दे रहा है ना, वो रहमान और रहीम होते हुए मौका दे रहा है, वो करीम होते हुए मौका दे रहा है कि ये मेरा बंदा है, मैं नहीं चाहता कि ये जले, ये जहन्नुम की आग में जाए, इसे शायद कि ये समझ जाए। हत्ता कि यहां तक रिवायतें हैं कि जब इंसान नेकी का इरादा करता है, मैंने कहा कि ये एक टॉपिक अपनी जगह पे बड़ा वसी है कि इंसान इरादा कर ले नेकी का, तो अल्लाह ने हुक्म दिया मलाइका को एक नेकी लिख दो। इस मौजू को पूरा एक दिन किसी दिन इंशाल्लाह इस पे डिस्कस करेंगे। जब गुनाह करने के लिए इरादा करता है तो अल्लाह कहता नहीं लिखना, जब तक सरजद नहीं हो जाता गुनाह, सरजद होने पे भी उलमा फरमाते हैं कि फिर भी उसे मौका दिया जाता है, इसे थोड़ा सा वक्त दो, हो सकता है तौबा कर ले। कॉल ले लें इस पे, फिर बात को आगे लेके चलते हैं। कॉल इस वक्त नहीं है, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई, दोबारा कॉल करेंगे वो। तो फिर भी उसे मौका दिया जाए, थोड़ा सा तवक्कुफ किया जाता है, उसे थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि हो सकता है ये तौबा कर ले। लेकिन हमारी जो मेंटालिटी है और हमारी जो एक आदत है या हमारा एक जो ख्वाहिश नफसानी आप कह लें या हमारी सोच जो है, हमें ये बात उमूमी तौर पे भी इसी तरह से आपको दुनियावी तौर पे भी नजर आएगी कि एक बंदा फॉर एग्जांपल आपके पास काम कर रहा है, आपसे एक चीज एक दिन वो उठा के ले जाएगा, आपको नहीं पता चला, दूसरे दिन वो उससे बड़ी उठा के लेके जाएगा, नहीं पता चला, तीसरे दिन उससे बड़ी उठा के लेके जाए। यानी क्या मतलब कि चूंकि वो ये समझ रहा है कि मेरा तो किसी को पता ही नहीं चल रहा, मुझे कौन सा कोई देख रहा है, मैं तो चीजें एक एक लेके जा रहा हूं, जो मेरी जरूरत की चीजें हैं वो तो मैं उठा के लेके जा रहा हूं, कौन सा कोई देख रहा है, ना किसी ने देखा ना किसी ने मुझे पकड़ की है। लिहाजा गुनाह भी बिल्कुल इसी तरह से है कि इंसान जब एक गुनाह करता है ना, छोटा सा ले लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, जज़ाकल्लाह से आबिद रिजवी साहब भी बहुत जी, बहुत शुक्रिया। शम्स साहब भी हमारे साथ हैं। जी जी जी, शम्स मेरा भाई, नाम अली है, अली भाई जी से बात कर रहा हूँ जनाब, माशाल्लाह जी। जी। जनाब, तो मुझे शिमला से बस इतनी अच्छी जो उन्होंने बात की कि जब इंसान से गुनाह अगर सरजद भी हो जाता है तो उसके बाद अल्लाह ताला जो है ना मौका देता है कि वो तौबा कर ले। इतनी प्यारी बात है कि कुफ्र से भी अगर कोई बड़ा गुनाह है तो है अल्लाह से मायूसी। अल्लाह से जब इंसान जब अल्लाह से मायूसी इख्तियार कर लेता है ना, तो वो कुफ्र से भी बड़ा गुनाह है चीज। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने सुनी थी, वो ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स कितना खुशकिस्मत है जो अपने हर गुनाह के बाद इस्तिग़फ़ार करता है। सुभान तो इस्तिग़फ़ार करना इतनी बड़ी, हमारे पास इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बंदा कितना खुशकिस्मत है जो अपने हर गुनाह के बाद इस्तिग़फ़ार करता है। रोज़े महशर उसके ऊपर एक नूर रहेगा, क्योंकि वो उसके पास अल्लाह का वो खौफ, वो मौजूदगी का एहसास है। क्योंकि इंसान तो भाई गुनाहों का पुतला है ना। आप देखिए हम यहाँ पर रहते हैं ऐसी जगह पर, लंदन हो जाए, अमेरिका हो जाए, यहाँ पे बेपर्दगी है, आम है इधर सारा कुछ, लेकिन इंसान गुनाहों का पुतला है। लेकिन हमें चाहिए इस्तिग़फ़ार करे, हमें हमारा तक़वा मजबूत करे। तो क़िबला की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बस मैंने सोचा कि बहुत शुक्रिया, आपके साथ शेयर करूंगा सर। आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा को पूरी कायनात से दूर करे। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इंसानी नहीं, मैंने कुछ क़िबलाओं को, कुछ लोगों को, मौलवियों को सुना है कि वो सिर्फ हमारी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे लोगों को ये करे। मैं तो कहता हूँ पूरी कायनात के जो जानवर हैं, बिल्कुल सब कितने मुश्किल में पता है। जी जी। अभी पहले पार्क में बतखों को कोई खाना देता था, कबूतरों को, आजकल कोई दे नहीं रहा है, वो चिड़िया बेचारे भूखे हैं। तो हमें हर एक का सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉल करते रहा कीजिए। क़िबला जी, हम तकरीबन हमने उस सफर को तय कर लिया शैतान के होता ये है कि इंसान गुनाह, बात वो हो रही थी कि जब करता है ना, छोटा सा गुनाह करता है, वो समझता है कौन सा किसी ने देखा है। कॉल ले लें, कॉल ले लेते हैं ताकि फिर मुझे और भी बहुत सारे सवाल करने, वक्त नहीं है, फिर आपने आना है एक हफ्ते के बाद मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, तारुफ कराएंगे प्लीज? जी, मैं सूटल से बात कर रहा हूँ। जी भाई फरमाइए। रमजान मुबारक। जज़ाकल्लाह, आपको भी मुबारक हो। जी, सूटल से बात कर रहा हूँ। अगर आप टेलीविज़न से सुनेंगे तो आपको देर से आवाज़ आएगी,
اور آپ اپنی بات کو دہرائیں گے. اگر ٹیلی ویژن کی آواز کو میرا سوٹل سے بات کر رہا ہوں. رمضان مبارک ہو سکتا. جی 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 بس یہی کہنا تھا آپ نے. بس یہ پروگرام اچھا جا رہا ہے آپ کا. جزاک اللہ. عمران بھائی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی یہ کرونا وائرس جو ہے یہ چلا جائے بس. الہی آمین. ہم سب پھنسے ہوئے ہیں. انشاءاللہ عمران بھائی بالکل چلا جائے گا. اپنا خیال رکھیے اور گھر میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور رمضان میں روزے رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. اور بس یہ جو غلطی ہوئی ہے انسانوں سے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو معاف فرمائے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی قبلہ. جی قبلہ. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایک چھوٹا گناہ کرتا ہے نا جی ہاں اسی لیے جو ایک اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ. تو جو بزرگوار ہیں وہ فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ جو ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یعنی انسان کو ترغیب تو وہ دے رہا ہے کہ یہ گناہ کو کرو. جب چھوٹے گناہ کو کرے گا تو چھوٹا کرتے 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 پھر بڑا کرتے ہوئے بھی اسے کسی قسم کی جھجک نہیں آئے گی. وہ یہ محسوس ہی نہیں کرے گا کہ جب چھوٹے سارے گناہ میں کرتا رہا ہوں تو مجھے کسی نے نہیں روکا یا مجھ پہ کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں آئی, کوئی پریشانی نہیں آئی. اور پھر ہوتا کیا نقصان, جس بات تک میں لانا چاہتا تھا اور یہ وہ شیطان والی جو بات کر رہے تھے, پھر ایک انسان کی زندگی کا ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جب پھر اللہ بھی اس سے اپنی نظر کرم جو ہے اس کو ہٹا لیتا ہے. خالق کائنات بھی اس سے اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے کہ اب چونکہ یہ بدبخت اتنی اس کے اندر شیطنت آ چکی ہے, اتنے گناہ کر چکا ہے اور میں نے اسے اتنے موقع دیے ہیں کہ یہ کسی طرح سے توبہ کر لے, تو پھر اللہ چونکہ اسے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ بدبخت پلٹ کے آنے والا نہیں ہے. جب اس معیار تک انسان پہنچ جاتا ہے نا کہ اب اس کے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, یعنی اس نے خود ہی اس راستے کا تعین کر لیا ہے, خالق نے نہیں اس کا تعین کیا. خالق نے پھر بھی دروازہ توبہ کا کھولا ہوا ہے, لیکن چونکہ وہ خود تعین کر چکا ہے لہذا اب اس کو اللہ بھی آزاد کر دیتا ہے اور وہ دنیا کی نظر میں پتہ نہیں کتنا بڑا ہیرو بن جاتا ہے, کتنا اس کے پاس مال آ جاتا ہے, کتنے وہ گناہ کرنے کے. آپ نے کئی مرتبہ لوگوں کو سنا وہ جی فلاں بندہ دیکھا وہ اتنا بدبخت بھی ہے, اس کا یہ بھی ہے, اس کا کاروبار بھی ایسا ہے, فلاں ایسا کرتا ہے, یہ کرتا ہے, پھر بھی اللہ کا کرم, اس پہ اللہ کا کرم نہیں ہے, اللہ نے نظر کرم کو ہٹا لیا ہے. کرم ہونا اور بات ہے اور نظر کرم کو ہٹا لینا یہ انسان کی بدبختی ہے. وہ اس دلدل میں مزید پھنستا چلا وہ پھنس گیا وہ واپس. اور اسی طرح میں اس کی مثال یہاں پہ اس کو دائرے کو سم اپ کرنے کے لیے نا یہ ایک بات, جب فرعون ڈوب رہا تھا نا, قرآن حکیم آپ پڑھ کے دیکھیے تو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میں تجھ پہ بھی ایمان رکھتا ہوں, تیرے نبی پہ بھی ایمان رکھتا ہوں, لیکن پھر بھی اللہ نے غرق کر دیا. اللہ کسی نے سوال کیا امام علی رضا علیہ السلام سے کہ مولا ادھر اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر بندہ, جیسے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ من تاب قبل موتہ ساعۃ فلہ الجنہ, یعنی یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ سال پہلے کرے, مہینہ پہلے کرے, ہفتہ پہلے کرے, دن پہلے کرے, گھنٹہ پہلے کرے, ساعت پہلے کرے, تو یہ ایک پوری ڈیٹیل ہے, وہ پھر کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے. انہوں نے کہا کہ مولا وہ تو معافی طلب کر رہا تھا, اللہ کو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں, تیرے رسول پہ بھی ایمان رکھتا ہوں, تو پھر اللہ نے معاف کیوں نہ کیا؟ اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں کہ جب انسان کے سامنے ملک الموت آ جاتا ہے نا تو پھر وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. وہ جب توبہ کر رہا تھا تو ملک الموت کو سامنے دیکھ رہا تھا کہ اب میرا انجام کیا ہونے والا ہے. وہ جو میں بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, وہ سارے دعوے اس کے سامنے ملیا میٹ ہوتے ہوئے اسے نظر آ رہے تھے. اب اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں تھا. لہٰذا ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے, کتنے لمحے ہے, کتنے گھنٹے ہے, کتنے دن ہے, کتنے ہفتے ہے, کتنے مہینے ہے, کتنے سال ہے, تو کس بات پہ انسان اکڑا ہوا ہے. ٹھیک,
ہم نے مفصل گفتگو اس کی کر لی، توبہ کے حوالے سے بات ہوگی، شیطان جو ہمیں رمضانوں میں نظر آتے ہیں اس حوالے سے بات، نفس کے حوالے سے ایک بات کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ انیس حیدر بھائی آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا کہ انسان کس وقت کیا کچھ کر گزرتا ہے، کہ جو آپ نے جنت کے حوالے سے بات کی تھی کہ چونکہ یہ سارے موضوعات اپنے اندر ایک ایک لفظ پہ بات کی جائے تو تفصیلاً ہوتے ہیں، یہ اس کو چھوتے ہوئے ہم گزر گئے تاکہ پروگرام کو بھی ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افطار وتھ ہدایت، اور کال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. آخری کچھ چند لمحے رہ گئے ہیں، چند منٹ رہ گئے ہیں، تو آپ جب چاہیں کال کر سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے کال کیا ان کا بہت بہت شکریہ. قبلہ ان تمام ٹھیک ہے، ہم نے شروع کیا تھا اجتماعی اثرات کی بات کی تھی، پھر ہم نے روحانی پہ بات ہوئی ہے، روحانی پہ بات آ کے رکی ہوئی ہے. روحانی کی نشست میں پھر آپ سے کسی وقت کروں گا. ایک اور سوال، جی ہم نے اس وقت جتنی بھی گفتگو کی وہ سب کی سب جو ہے موجودہ صورتحال پہ اور زندگی یعنی موقع پر کی، کہ موقع ہے اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، توبہ سمیٹنے کا، کیونکہ زندہ ہو. جی بالکل صحیح. کیا اس ماہ رمضان، ماہ مبارک میں وہ جو اب ہم میں نہیں ہیں ان کے لیے رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں، رب العالمین کی طرف سے مغفرت اگر ہے تو کیا ہے، اور ان تک ان کی اولادیں اگر پہنچانا چاہیں تو کیسے پہنچا سکیں؟ آخری 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. تاکہ میں قبلہ یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، ایمان سے یہ بات میں دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی باتوں کو ہم نے چھیڑا ہے، ان ایک ایک بات پہ معصومین علیہم السلام کے فرامین، اللہ کی کتاب، اس سے اگر ہم آغاز کرتے جائیں نا تو ایک ایک بات پہ جتنا سیر حاصل ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. جی یہ جو آپ نے فرمایا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. جزاک اللہ. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اشال ثواب کی مجالس یہاں پہ بہت زیادہ اس حوالے سے مجھے مطالعہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور اکثر مجلس ترہیم، کل 10ویں 40ویں کی مجالس بھی بہت زیادہ اس حوالے سے ان میں حاضری دینے کا موقع خالق کائنات عطا فرماتا ہے. تو اس حوالے سے میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ کتب کا بھی مطالعہ کیا جائے. مرنے کے یہ جو آپ نے فرمایا کہ مرحومین کے لیے، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، یعنی جو اب دنیا میں نہیں ہے، عالم برزخ کہہ لیں، میں ان کے لیے بات کرنے لگا، ان کے لیے رب العالمین کا کیا ارشاد ہے؟ میں ان کے لیے ایک عرض کرنے لگا. معصوم کا فرمان ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہارا عزیز تم میں سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے 2 رکعت نماز وحشت، مرنے والے کا یہ نام تھا، اس کے باپ کا یہ نام تھا، لہٰذا پہلی رات کو اس کو ادا کیا جائے. نماز مغرب کے بعد اس کے لیے نماز وحشت کو پڑھا جائے. اللہ اکبر. جب حدیث کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی اور علماء سے استفادہ کیا، پھر بات سمجھ میں آئی. یہ نماز وحشت کا جو حکم دیا ہے، بزرگ علماء فرماتے ہیں یہ سیکنڈ آپشن ہے، فرسٹ آپشن یہ نہیں ہے، اور حدیث کی لفظیں بھی یہی ہیں. میں اگلے پروگرام میں اگر جب پھر آیا تو اس موضوع پہ اگر ہم نے بات کی تو میں وہ حدیث پوری کی پوری کوٹ کر دوں گا. چونکہ اس وقت ماہ مبارک رمضان میں ایک ایک لفظ پہ بڑا دقیق طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے، آیات حدیث کو. اس میں یہ ہے کہ یہیں رکیں، ایک آخری کال، پھر اس کے بعد ہم آگے کی طرف چلیں گے کیونکہ کال کر رہے ہیں وہ. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاسم بھائی آپ کو قبلہ عبد العزیز صاحب کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سجاد بخاری بات کر رہا ہوں اٹلی سے. جی سجاد بخاری صاحب، جی ماشاء اللہ صحیح. جی جی بہت شکریہ، بہت ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. زیادہ تو نہیں سن سکا. جزاک اللہ. میں چونکہ میرا حال آپ نے کہا تھا کہ پروگرام کو ہمیں مہارت آتی ہے، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ جو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں قسم کچھ علماء کرام بھی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. میرا جو کہنا ہے صرف ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ قبلہ کیا جو ہم نظر آتے ہیں کیا ہم یہی ہیں اندر سے بھی؟ سبحان یہ ہماری دعائیں، یہ ہمارے مناجات کا قبول نہ ہونا، آخر
اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اس کے مطلب جناب، بالکل بالکل، بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلکہ میں نے جو صبح کا وہی بات نا کہ صبح کا جو پروگرام میں نے آپ کو مانا، مجھے جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو؟ تو مولا نے کہا تو نے مجھ کو مانا، میری نہیں مانی۔ یہ صبح کو پروگرام بھی میں نے اسی موضوع پہ جو ظہر کا کیا تھا وہ اسی ٹاپک پہ تھا، لیکن میں سیدی کے کہنے پہ میں بات کو عرض کروں گا لمحوں میں، لیکن وہ جو بات ہو رہی تھی اس کو پہلے کمپلیٹ کر لیں کہ یہ سیکنڈ آپشن ہے نماز وحشت کا۔ اول آپشن اس کا معصوم کی حدیث سے یہ ہے کہ جب تم سے تمہارا کوئی عزیز جدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے لیے صدقہ کرو۔ جو بندہ صدقے کی اہلیت نہیں رکھتا، جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، وہ اتنی توفیق نہیں رکھتا کہ وہ صدقہ دے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2 رکعت اس کے صدقے کے بدل میں 2 رکعت نماز وحشت اس کے لیے ادا کر دے۔ اب بات آ گئی کہ جو سید صاحب نے فرمایا، میں جلدی سے، بہت زیادہ اس کی وجوہات بیان کی گئی ہے، لیکن امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کی سلبی کا باعث بننے والے ہمارے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کو صرف بیان کرتے ہیں، اور وقت چونکہ اختتام کو پہنچ گیا، فرمایا سب سے پہلا یہ ہے کہ لوگوں پر ظلم کرنا، ایک دوسرا خیر و بھلائی کی عادت کا فراموش کر دینا، دوسروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، خیر کرنا، کفران نعمت کرنا، جیسا میں نے وہ بات بھی کی کہ اللہ اتنا دیتا ہے، ہم اگلے کو حاصل کرنے کے لیے پچھلا جو ہے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ پھر فرمایا شکر کو ترک کرنا، خوشی ملے تب بھی شکر کرو، غمی ملتی ہے تب بھی شکر کرو۔ پھر فرمایا کہ خالق کائنات نے جو اتنی نعمات ہمیں عطا جو ہے وہ دی ہوئی ہے، ان نعمات پہ ہم اللہ کا جب شکریہ ادا نہیں کرتے تو پھر ایسا مسئلہ ہم پہ آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ بالکل، جزاک اللہ، بہت ہی عمدہ نشست، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات اسی پروگرام میں ہوگی اور مستفید ہوں گے، اور جو کچھ آج تشنگی رہ گئی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ پوری گفتگو کریں گے۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں افطار وتھ ہدایت کے ساتھ، بہت کوشش کی کہ تشنا نہ رہا جائے، لیکن جب سوالات کا ایک سمندر ہو اور علم کا ایک بحر بے کراں ہو آپ کے سامنے، تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی کسر رہ جاتی ہے۔ میں تو تشنا جا رہا ہوں آج، کیونکہ بہت کچھ جاننا چاہتا تھا، وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے، مگر کیونکہ دوسرا پروگرام اب جو آپ دیکھیں گے نور رمضان، یہ بی بی معصومہ قم کے روضے سے براہ راست ہوتا ہے، اور اس میں بھی آپ براہ راست کال کر سکتے ہیں، اپنے لیے دعا، کوئی مسائل آپ چاہیں اس پہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جید علماء ہوتے ہیں، آج شاید میں کنفرم نہیں کر پاؤں گا کہ شاید مولانا بخاری ہوں گے، مولانا نصرت بخاری ہوں گے، لیکن بہت ہی اعلیٰ پروگرام ہوتا ہے، بالکل دیکھیے گا، کہیں نہ جائیے گا، ہدایت ٹیلی ویژن کے ساتھ رہیے گا، اور ہدایت ٹیلی ویژن کو ہمیشہ یاد رکھیے، ہماری 72 پاؤنڈ کی ممبرشپ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ 786 افراد جلد سے جلد پورے ہو جائیں، اور پھر جو سوچتے رہ جائیں وہ سوچتے رہ جائیں کہ اب کیا ہوا، ہم نہیں پہنچ پائے وہاں تک۔ اپنے میزبان کاظم رضا کو اجازت دیجیے، صحت رہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔